بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ قوم ایک آدمی تھا جس نے 900 آدمی قتل کیے تھے۔ اس کی کرامت ہوئی، اس نے لوگوں سے روح زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ معلوم کیا تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا، چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اس نے 999 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس طرح 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے روح زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی، چنانچہ وہ اس کے لیے گیا اور اس نے کہا کہ اس سے 100 جانب قتل ہوئی ہیں، کیا اس کی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بلکہ ہے، بھلا اس کی اور توبہ کے درمیان کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم ان میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی شروع کر دینا اور اپنے اس علاقے میں واپس ہرگز نہ آنا، کیونکہ یہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا، ابھی آدھے راستے پر ہی تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ شخص توبہ طائب ہو کر اپنے قبلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اور عذاب والے فرشتے کہنے لگے اس نے تو کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، اس لیے ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ان کے درمیان بحث کرتے ہوئے کہا، دونوں زمین کے درمیان کا فاصلہ پیمائش کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہوگا اس کا حکم لگایا جائے گا۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس علاقے کی زیادہ قریب پایا گیا جس طرف جانے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ جو شخص کسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ عالم کے پاس جائے تاکہ وہ اس کی مشکلات کا حل نکال سکے اور اس مصیبت سے نکالنے کی کوئی سبیل بتا سکے۔ جو شخص عمدہ اور دانش طور پر کسی کو قتل کر دے تو توبہ کر لے تو اس کی توبہ صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن جب وہ لوگوں سے لین دین کرتا تو اپنے سیکرٹری سے کہہ دیتا کہ دیکھو جو آسانی سے مل جائے وہ لے لینا اور جسے لینے کے لیے عسرت اور تنگی ہو اس کو رہنے دینا اور درگزر کر دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے درگزر کرے گا۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی کوئی نیکی کی تھی؟ اس نے کہا نہیں، البتہ میرا ایک غلام تھا اور میں لوگوں سے معاملات کیا کرتا تھا، جب میں اس کو تقاضے کے لیے بھیجتا تو اس کو کہتا جو کچھ آسانی سے حاصل ہو جائے تو وہ لے لینا اور جس کے ہوس میں تنگی اور مشکلات ہوں اس کو چھوڑ دینا اور درگزر کرنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بہانے ہمیں برائیوں سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیری برائیوں سے درگزر کریا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا مقصد کچھ اس طرح ہے کہ اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، ظاہر ہے انسان خطا کا پتلا ہے اور ہمیشہ غلطی کر جاتا ہے، لیکن اس غلطی کا توبہ ہے، استغفار ہے، یعنی ہمیں ہر حال میں، ہر غلطی کے بعد، ہر گناہ کے بعد، جو جان بوجھ کر کیا جائے، جو انجانے میں کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک وقت ایسا آتا ہے یعنی موت کا وقت، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔